پہلی بات تو یہ عرض ہے کہ ہماری ایک بہت ہی سنگین بیماری ہے کہ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ، ہماری فیملی میں کسی کے ساتھ، ہمارے محلے علاقے میں کسی کے ساتھ، ہماری قوم کے کسی فرد کے ساتھ، کسی قوم کے ساتھ، یا ملکی سطح پر کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے یا عالمی سطح پر کوئی واقعہ سامنے آتا ہے، چاہے ملکی اور عالمی سیاست سے متعلق ہو کوئی واقعہ، کوئی تبدیلی، ہم ہر چیز کو اس کے ظاہری جو اسباب اخباروں میں آتے ہیں، چرچے میں آتے ہیں، انہی کی طرف ہم ان واقعات کو موڑتے ہیں۔ حالانکہ جو بنیادی سبق ہے اسلام کا، ایمان کا، اور جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا لازمی نتیجہ ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا اللہ کے اذن اور مرضی اور منصوبہ بندی کے بغیر۔ جو واقعہ رونما ہوتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، کوئی تبدیلی، کوئی واقعہ، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور اللہ کی مرضی میں بہت مصلحتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کی جو پلاننگ ہوتی ہے اس کی تہ تک، اس کی حکمتوں کی تہ تک، اور اللہ کے اصل منصوبے کی تہ تک کوئی دنیا کا ذہین سے ذہین انسان پہنچ ہی نہیں پاتا۔ تو بہت بنیادی غلطی جو ہم لوگوں سے ہو رہی ہے، جیسے مثال کے طور پر میں اس وقت یہ جو کورونا کی وبا پچھلے 6 مہینے سے انسانیت پر مسلط ہے، یہ کوئی معمولی واقعہ ہے؟ پوری دنیا کے نظام کو اس نے بدل دیا۔ پوری دنیا کی تمام سائنس اور ٹیکنالوجی کو فیل کر دیا، بری طرح ناکام کر دیا۔ دکانیں بند، بازار بند، اسکول بند، کالج بند، مدرسے بند، عدالتیں کچہریاں بند، اور ہمارے ملک میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسپتال وہ زندگی اور صحت دینے کی جگہیں بننے کے بجائے وہ کچھ اور دینے کی جگہ بن گئی۔ ایسی نفسی کا عالم اس بیماری نے طاری کیا ہے۔ عجیب قسم کی تبدیلیاں آئی ہیں، مگر ہم لوگ غور نہیں کرتے۔ عجیب کند ہو گئی ہماری عقلیں۔ یہ بیماری وہ ہے جو کسی کو اپنے عزیز ترین شخص کی عیادت کرنے سے روکتی ہے۔ قریب مت جانا، ملنے کے لیے، حال پوچھنے کے لیے مت جانا، مزاج پرسی کے لیے مت جانا، دور رہو۔ اعزاء اور اقرباء اکیلے چھوڑ دیتے ہیں اپنے مریض کو، اور رابطہ تک نہیں ہوتا۔ اس مریض کا کیا حشر ہو رہا ہے اسپتال میں، کوئی ایک گفتگو بھی نہیں ہو پاتی آپس میں۔ اللہ اکبر۔ منٹوں سیکنڈوں میں پوری دنیا کا نظام اللہ کے ایک امر نے بدل کے رکھ دیا۔ اس کے بعد بھی ہم کو اب آخرت پر شک ہوگا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن زمین بدل دی جائے گی،
تبدیلی آخرت کس چیز کا نام ہے؟ عالم کی تبدیلی کا. تو عالم کے نظام کی تبدیلی کی ایک اور مثال اللہ نے دکھا دی. ایک نمونہ، چھوٹا سا نمونہ. جتنا چھوٹا سا یہ وائرس ہے اتنا ہی چھوٹا نمونہ ہے یہ بھی اللہ کی قدرت کا. مگر کیا ہم کو ان دنوں میں یہ مضمون یاد آیا؟ کیا آخرت کی فکر بڑھی؟ کیا اس پر گھر میں تنہائی میں بیٹھ کر کتنے لوگوں نے سوچا یا اللہ جب یہاں اس طرح چلتی پھرتی دنیا میں اتنی بڑی تبدیلی آپ لا سکتے ہیں تو وہ تمام تبدیلیاں جن کا ذکر ہے اس دنیا سے عالم قبر کی طرف، عالم برزخ کی طرف، عالم برزخ سے یوم قیامت کی طرف، یوم الحشر کی طرف، وہ تبدیلیاں جس میں اعمال نامہ تھمایا جائے گا، وہ تبدیلیاں جس میں اعمال کا وزن ہوگا، وہ تبدیلیاں جس میں گواہیاں پیش ہوں گی، وہ سب کیا کچھ مشکل ہے آپ کے لیے اللہ؟ کیا اس کے بعد جنت اور دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانے کے فیصلے والی تبدیلیاں کیا نہیں بدل سکتے آپ؟ مگر کیا اس رخ پر ہمارا ذہن منتقل ہوا؟ جس کا ذہن منتقل ہوا ہو اس کو دلی مبارکباد. ہو سکتا ہے اللہ کے کچھ بندے اور بندیاں ابھی اس کے محبوب کی امت میں ایسے بچے ہوں. ہمارا ذہن تو اسی میں الجھا رہتا ہے کہ یہ کس نے کیا؟ چائنا نے کیا، اسرائیل نے کیا، امریکہ نے کیا، یہ کس کی شرارت ہے یا یہ خود سے ہو گیا؟ اور اسی پر تحقیقات، اسی پر ریسرچ، اسی پر مقالے، اسی پر مضامین، اسی پر سوشل میڈیا میں بھرمار، اور آپس میں بھی یہی گفتگو. مان لیجئے ان ملکوں میں سے کسی نے اس وائرس کو بنایا تو کیا وہ اللہ کی منصوبہ بندی کے بغیر بنا؟ کیا ہمارا ذہن یہ نہیں سوچتا کہ بھئی اللہ ہی نے چاہا تبھی تو انہوں نے بنایا؟ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دی، یہ دی کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دی.